إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حاضرین گرامی، ہمیں اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف اور بڑائی و بزرگی بیان کرنے کے لائق و زیبا ہے جس اللہ رب العالمین نے ہمیں عدم سے وجود بخشا اور ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دار فانی کے اندر بہت سارے انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خاص کر ہمارے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، آج کے خطبہ جمعہ کے اندر جو موضوع لے کر کے آپ حضرات کے سامنے میں حاضر ہوا ہوں وہ ہے سب سے بہتر کون۔ ہم معاشرے اور سماج کے اندر اگر ایک نظر دوڑائیں تو ہمیں بہت سارے ایسے لوگ مل جائیں گے جو اپنے آپ کو کہیں گے کہ لوگوں میں میں سب سے بہتر ہوں، سب سے اچھا ہوں، میں تو لوگوں میں سب سے اچھا ہوں، سب سے نیک ہوں اور سب سے اچھا آدمی ہوں۔ کیا ان کی بات حقیقت پر مبنی ہے؟ کیا ان کا یہ کہنا صحیح ہے یا شریعت اسلامیہ نے اس کا کوئی نظام بنایا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے ذریعہ سے ایسے اچھے لوگوں کی نشاندہی کی ہے یا نہیں کی ہے؟ اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے لوگوں کی، سب سے بہتر لوگوں کی نشاندہی کی ہے تو ان کی کیا صفتیں ہیں؟ آپ حضرات کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں چند صفتیں ایسی میں بیان کروں گا جس میں لوگوں میں، معاشرے اور سماج میں سب سے بہتر شخص کون ہے اس کا اندازہ آپ کو لگے گا اور آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ صفتیں کون کون سی ہیں، وہ خوبیاں کون کون سی ہیں جس سے انسان اچھا اور بہتر ہو سکتا ہے۔ معاشرے اور سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر اس کا شمار اچھے لوگوں میں کیا جا سکتا ہے شریعت اسلامیہ کی روشنی میں۔ آئیے ہم ان صفتوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے لوگوں میں سب سے بہتر اور اچھے آدمی کی نشاندہی ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھلائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے پہلی صفت ہم کو معلوم ہوئی کہ ہم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو لوگوں کو سکھلاتا ہے۔
اب ہم اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں کہ ہم قرآن کی تعلیمات کو حاصل کرتے ہیں، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلاتے ہیں، اپنے گھر والوں کو قرآن کا پڑھنا، قرآن کی تعلیم حاصل کرنا، اور اسی طرح سے قرآن کے معنی و مفاہیم پر غور کرنا۔ کیا اس طرح کے مواقع ہم اپنے گھر والوں کو فراہم کرتے ہیں؟ خود اپنے بزنس سے، اپنی تجارت سے، اپنے کام دھندے سے وقت نکال کر کے کیا ہم قرآن کی تعلیمات کے لیے اپنے وقت کو لگاتے ہیں اور اپنے وقت کو اس میں صرف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ یہ ہم غور کریں اور اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے اپنے آپ کا موازنہ کریں کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق ہم کھرے اترتے ہیں یا نہیں اترتے ہیں، یعنی ہمارا شمار بہتر لوگوں میں ہوگا یا نہیں ہوگا۔ آج ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر ایک بہت بڑا المیہ ہے، قرآن جو سیکھتے ہیں، قرآن کے وہ طلبہ جو قرآن کو سیکھتے ہیں، قرآن کو یاد کرتے ہیں، قرآن کو حفظ کرتے ہیں، یا ایسے ہی قرآن کی تعلیمات جو حاصل کرتے ہیں، اور جو قرآن کو سکھانے والے اساتذہ ہوتے ہیں، ان کو ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر بڑی ذلت والی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، بڑی نیچی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ان کو کمتر سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کو بہتر قرار دیا ہے۔ ہماری اور آپ کی سوچ ان کو نیچا دکھانے میں ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کو بہتر قرار دیا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو تم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور لوگوں کو سکھائے۔ حضرات گرامی، ایک دوسری صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ تم میں بہتر شخص کون ہے؟ تم میں بہتر شخص وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان بنایا، انسان ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے فضل سے ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بتایا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو، وہ دوسروں کے لیے نفع بخش ثابت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خیارکم انفعہم للناس، کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو، فائدے مند ہو۔ آپ دیکھیے، اپنے آپ کا موازنہ کیجیے اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ کیا ہم دوسروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہے ہیں یا نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہتر شخص وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو، جو لوگوں کے لیے نفع بخش ثابت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا کہ بہترین مسلمان وہ شخص ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مبارکہ کے اندر سوال کیا گیا کہ مسلمانوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا اس کا مسلمان بھائی محفوظ ہو، وہ شخص سب سے بہتر ہے۔ اب ہم اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں غور کریں کہ ہم اپنے ذات سے، اپنے مسلمان بھائی کا یا غیر کا غیر کے لیے ہم فائدہ مند ثابت ہو رہے ہیں یا نہیں ثابت ہو رہے ہیں۔ آپ موازنہ کریں اور اپنے آپ کو تولیں اس پر، اور غور کریں کہ ہم بہتر ہوئے یا نہیں ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں۔ حضرات گرامی، ایک تیسری صفت ایک مسلمان شخص کی یہ ہونی چاہیے کہ اس کے اخلاق بڑے عمدہ اور بڑے اعلیٰ کوالٹی کے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بڑے اعلیٰ تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی بہتری کی گواہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند مقام پر فائز ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بتایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی زندگی کو اللہ رب العالمین نے نمونہ اور آئیڈیل قرار دیا، وہی نبی فرماتے ہیں ان خیارکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کے اخلاق بڑے بلند پایا کے ہوں، جس کے اخلاق بڑے اچھے ہوں۔ آپ غور کریں کہ ہمارے اخلاق اور ہمارا کیریکٹر کیسا ہے۔ ہم لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں، لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے میں اسلامی طور طریقہ اپناتے ہیں،
اب اپنے اخلاق کو بلند کرتے ہیں، اپنے اخلاق کے ذریعہ سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں، یا ہماری ذات سے ہماری بد اخلاقی کی بنیاد پر، ہمارے کیریکٹر لیس ہونے کی بنا پر لوگ ہم سے دور ہوتے ہیں، لوگ ہم سے ہمارے ساتھ اٹھنے اور بیٹھنے کی وجہ سے لوگوں کے اخلاق برباد ہوتے ہیں، خراب ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں موازنہ کرنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اندر۔ ایک دوسری صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر فرمائی کہ ایسا شخص جو اسلام کی نظریے کے حساب سے، شریعت اسلامیہ کے حساب سے بہتر ہے، جو لوگوں کو بھوکوں کو کھانا کھلائے اور لوگوں کو سلام کا جواب دے۔ اللہ رب العالمین کی قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں، آپ کو بہت ساری جگہوں پر اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے، جنت کا وعدہ دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ ایسے وہ لوگ جن کی صفتیں یہ ہیں کہ جو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اس طرح کے الفاظ آپ کو قرآن مجید کے اندر ملیں گے۔ اللہ رب العالمین نے بہت ساری جگہوں پر فرمایا ہے۔ تو بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ انسان کے بہتر ہونے کی دلیل ہے، اور ایسے ہی سلام کا جواب دینا یہ انسان کے بہتر ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہتر وہ شخص ہے من اطعم الطعام ورد السلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگوں کو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے اور سلام کا جواب دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس حدیث مبارکہ کے اندر غور کر کے اپنے اندر یہ صفت اپنانی چاہیے، اپنے اندر یہ کوالٹی پیدا کرنی چاہیے کہ ہم بھوکوں کو کھانا کھلائیں، اور اگر کوئی ہم سے سلام کرتا ہے تو اس کے سلام کا ہمیں جواب دینا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای الناس افضل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدوق اللسان و مخموم القلب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخموم القلب اور سچی زبان والا یہ سب سے افضل ہے۔ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدوق اللسان نعرفہ، ہم اچھی زبان سچی زبان والے کو، سچے شخص کو تو جانتے ہیں، جو سچ بولتا ہے صدوق اللسان اس کو کہا جاتا ہے، لیکن فما مخموم القلب، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخموم القلب کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو التقی النقی لا اسم ولا غل ولا بغی ولا حسد۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مخموم القلب ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو تقوی والا ہو، جس کا دل پاک صاف ہو، جس کے دل کے اندر برائی نہ پائی جاتی ہو، جس کا دل ظلم کرنے پر آمادہ نہ ہوتا ہو، جس کا دل حسد کینہ بغض سے پاک ہو، ایسا شخص مخموم القلب کہلاتا ہے۔ اور یہ دل جو اللہ کے، اس دل کی جو کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی جو صفت بیان کی ہے اس حدیث مبارکہ کے اندر مخموم القلب کی، وہ کوالٹی جس کے اندر پائی جائے گی، وہ کوالٹی انسان کے اچھے اور بہتر ہونے کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ متقی ہو، اس کے اندر ظلم و زیادتی، اس کے دل کے اندر ظلم و زیادتی کا شائبہ نہ پایا جاتا ہو، اس دل کے اندر گناہ کرنے پر آمادہ نہ ہونے کی صفت پائی جاتی ہو، اس کے دل کے اندر اپنے کسی بھائی کے لیے بغض کینہ حسد ان تمام چیزوں سے اس کا دل پاک ہو، ایسا شخص لوگوں میں سب سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بخیرکم من شرکم، کیا میں تمہارے درمیان سب سے اچھے اور برے آدمی کی پہچان نہ بتا دوں؟ صحابہ کرام خاموش ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ 3 مرتبہ دہرایا کہ کیا میں تم میں سے سب سے برے اور اچھے آدمی کی نشاندہی نہ کر دوں؟ صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی اٹھے اور کہا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنا بخیرنا من شرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے اچھے اور برے آدمی کی نشاندہی کر دیجئے، بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرجا خیرہ، خیارکم من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں بہتر وہ شخص ہے جس سے خیر کی امید کی جائے اور اس کی شر سے انسان محفوظ ہو، اور تم میں سے برا وہ شخص ہے جس سے نہ تو خیر کی اچھی اور بھلی چیز کی
امید کی جائے اور نہ ہی اس کے شر سے آدمی محفوظ رہتا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ میں آپ غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ معاشرے اور سماج کے اندر آپ دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جس سے لوگ ڈرتے ہیں، جس سے خوف کھاتے ہیں کہ اگر ہم اس کے ساتھ ملے جلیں گے، اٹھیں گے، بیٹھیں گے تو یہ ہمیں تباہ و برباد کر دے گا، یہ ہمیں گمراہی کے گڈھے میں گرا دے گا، یہ ہمارے لیے اخلاقی طور پر یا ہماری عزت نفس پر یہ حملہ کر دے گا اور ہمیں بے عزت کر دے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ سب سے برے ہیں۔ اور معاشرے اور سماج میں آپ کو ماشاءاللہ ایسے بھی لوگ ملیں گے جس کی صحبت اختیار کرنے میں، جس کے ساتھ 5-10 منٹ بیٹھنے میں انسان خوشی محسوس کرتا ہے۔ کیونکہ اس کے ساتھ بیٹھنے میں وہ اچھا آدمی ہے اور اس کے ساتھ بیٹھنے میں اس کی عزت افزائی ہوتی ہے اور اس کے حوصلے بلند ہوتے ہیں اور اس کا شمار اچھے لوگوں میں ہونے لگتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائیٹیریا بتایا لوگوں میں سب سے بہتر ہونے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 اعرابی آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم من خیر الرجال یا محمد، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بہتر کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، لوگوں میں بہتر وہ شخص ہے جس کی عمر لمبی ہو اور جس کے اعمال اچھے ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ عمر دی ہے، کوئی ہم میں سے 20 سال کا ہوگا، کوئی 25 30 40 سے لے کر کے 60 70 80 سال تک کے لوگ اس مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ عمر دی ہے، اس عمر میں اتنی لمبی عمر پا کر کے ہم اللہ رب العالمین کے لیے کتنی عبادتیں کی ہیں۔ آپ غور کیجئے، ہم نے کتنے اچھے اعمال کیے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ ہم نے کتنی نیکیاں کی ہیں اپنی زندگی کے اندر، کتنی برائیاں کی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، لوگوں میں بہتر وہ شخص ہے جس کے عمر لمبی ہو اور اسی طرح سے جس کے اعمال اچھے ہوں۔ آپ غور کیجئے کتنی عمر میں ہم نے کتنی نیکیاں کی ہیں، یا اتنی عمر تو آپ کو جتنی عمر اللہ رب العالمین نے دی ہے اتنی عمر میں آپ کو تو یاد نہیں ہوگا۔ آپ ایک ہفتے کا موازنہ کیجئے، آپ ایک ہفتے کے اندر کتنی نیکیاں کی ہیں، ایک دن کے اندر، ایک گھنٹے کے اندر آپ نے کتنی نیکیاں کی ہیں۔ آپ غور کیجئے اللہ رب العالمین کی یہ دی ہوئی عمر جو ہے، یہ زندگی جو ہے وہ امانت ہے، اللہ کی بندگی اور اس کی عبادت میں ہمیں گزارنی چاہیے، اور اپنے آپ کو لہو لعب سے اور خرافات سے، برائیوں سے، آج کے جو نت نئے فتنے ہیں ان تمام فتنوں سے اور ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے یہ وہ چند صفتیں تھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ وقت کی تنگ دامانی کی وجہ سے چند چیزیں چھوٹ گئی، لیکن آپ ان جو صفتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بیان کی ہیں ان صفتوں کو اپنے اندر پیدا کریں، تبھی آپ اچھے اور بہتر ہو سکتے ہیں اسلام کی نظر میں۔ ورنہ آپ اپنے منہ میاں مٹھو کتنا بھی بنے، اپنی زبان سے کتنا بھی کہیں میں بہت اچھا آدمی ہوں، بہت نیک ہوں، بہت بہتر ہوں، تو آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک نبی کے فرمان پہ آپ کھڑے نہیں اتریں گے، جب تک شریعت کے میزان پہ آپ کھڑے نہیں اتریں گے تب تک آپ بہتر نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ صفتیں ہیں جن کو ہم اپنا کر کے بہتر ہو سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو جو احادیث مبارکہ کی روشنی میں جو صفتیں بیان کی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام اور شریعت کی نگاہ میں اور اس کے احکام کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ رب العالمین ہمیں محمد کے فرمان کی روشنی میں ہمیں بہتر اور اچھا بنا، اور اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، ہمارا جب خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله،
رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون والسلام عليكم.